हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। पाकिस्तान और IMF का 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया है। अगले 9 माह में पाकिस्तान को IMF से $3 अरब मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे पर IMF का बोर्ड 10 जुलाई में गौर करेगा। एलामिया के मुताबिक IMF की जानिब से कहा गया है कि मुआहदे से पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाए। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया है। डिफॉल्ट के चांसेस कम थे, मगर क्या पता आगे मुल्क के हालात क्या होते। उनका मजीद कहना था कि अगर मुल्क डिफॉल्ट होता तो वो और नवाज शरीफ खुद को कभी माफ न कर पाते। पूरी कौम का अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि ये करम किया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच गया। डिफ़ॉल्ट के चांस कम थे, लेकिन कौन कह सकता है कि इंटर्म गवर्नमेंट में क्या होता, या इलेक्शन में हमारे साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था वो क्या हमारा वहाँ पर बयानिया बनाते कि जनाब ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, फलां हो चुका है, ढमका हो चुका है। और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो मैं अपने आप को तो मैं माफ़ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ़ ना कर पाता, और सब जो हमारे जो कोलिशन हेड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते। तो खुदा ताला ने पाकिस्तान को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा आपने देखा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद साहब ने। ज़फ़र मसूद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो तफसील से बात की है यकीनन आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच गया, डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम थे, मगर क्या पता आगे मुल्क के हालात क्या होते। और जो आज मुआहदा हुआ है 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा पाकिस्तान का IMF से, कैसे देखेंगे? कितनी पॉजिटिव खबर है ये और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? जी देखिए, मैंने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। इसमें यकीनन ये बहुत ही खुश आइंद खबर थी जो हमें आज सुबह मिली कि IMF जो है उसने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है हमसे फॉर अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट। दिस इज अनयूजुअल, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पीपल वर स्केप्टिकल अबाउट इट, मगर अल्लाह ताला का करम है कि हो गया। बिकॉज इस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दोनों तरफ से रिजॉल्व था, गवर्नमेंट की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी, कि कोई ना कोई हम सोल्यूशन बीच में निकाले और आगे चले। नाउ हैविंग सेड दैट, जो मेरे लिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद कंफर्ट मुझे मिला है वो ये कि जो गवर्नमेंट है वो उस पर कंप्लेसेंट नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि उनके लिए अब इसके आगे अपनी कंसोलिडेशन करना, हमें जो मेजर्स लेने हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी, हमें जो पेन लेनी पड़ेगी बाय द एलीट्स ऑफ द इकोनॉमी, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कंफर्ट ये है कि हम अनलाइक इन द पास्ट, मैंने पहले भी कहा कि हम एकदम से जब इस तरह का अग्रीमेंट हमारा होता था तो हम जरा ज्यादा एक्सोबरेंस शो करते थे, हम जरा ज्यादा एक्साइटमेंट शो किया करते थे। इस दफा गवर्नमेंट सीम्स टू बी मच मोर कंटेंट अबाउट इट एंड अप्रिशिएट द चैलेंजेस एंड द रिस्क आर आउट देयर एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड सस्टेनेबल मॉडल सो दैट इंशाअल्लाह ताला हम ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, जिसके बाद अभी एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी का आना है 24वां, वो आखिरी प्रोग्राम हो और इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें वापस दोबारा IMF के पास जाना ना पड़े। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा कंफर्टिंग चीज ये है कि एक तो गुड न्यूज है कि वो आ गए, बट उससे अच्छी खबर ये कि गवर्नमेंट के पार्ट से कोई इस किस्म की एक्साइटमेंट नहीं शो की जा रही एट दिस पॉइंट टाइम कि हम एकदम से अपनी जो है वो ग्रोथ की तरफ फोकस करने लगे। आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि ये ब्रीदर है, वी आर एक्सेप्टिंग दैट and we have to consolidate our position further for a sustainable future growth. जी, ज़फ़र मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुआशी माहिरीन खाका नजीब साहब और अमीन हाशवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खाका नजीब साहब, अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है, अच्छी खबर है आज की, लेकिन इसके साथ बिलाशुबा चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं जिसके लिए आगे हुकूमत को काम करना होगा, ख़ास तौर पर रिफॉर्म्स के हवाले से। इस पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत के सेक्टर पर हम बड़ा फोकस करेंगे। तो जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो उन्हीं चैलेंजेस में हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है। तो आपके ख्याल में
کیا ایسا ایک پلان ہونا چاہیے کہ انہی چیلنجز میں سے نکل کر ہم اپنی معیشت کو صحیح راہ پر گامزن کر پائیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے. دیکھیں IMF جو ہے نا دیٹ از اے گیون. جب ملک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتا ہے اور پاکستان تو بیلنس آف پیمنٹس کے سیویئر چیلنج میں ہے, $4 ارب کے ذخائر پہ کھڑے ہیں. میں تو پچھلے کئی ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی پرائم منسٹر کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کی ہے بات کہ چائنا نے ہمیں بیک سٹاپ کیا ہے. اگر چائنا نے یہ رقم ری پروفائلنگ کی بھی اور ری فائنینسنگ کی بھی اس طرح نہ دی ہوتی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر جو دباؤ آتا وہ انبیئریبل ہوتا پاکستان کے لیے. سو ایز اے نیشن ہمیں بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا. Having said that, in the international architecture, میں تو 3 نومبر سے کہہ رہا ہوں کہ آج اب جون میں کھڑے ہیں, آپ IMF کے بغیر بالکل شارٹ رن پاکستان کی جو ایکسٹرنل مینجمنٹ ہے جس میں کمرشل, بائی لیٹرل, فرینڈلی کنٹریز, ملٹی لیٹرل پارٹنرز اور IMF ان کے پیسوں کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے. آپ بہت لکی تھے, آپ کووڈ کے بعد IMF کے پروگرام میں تھے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ $9 بلین جنیوا چلے گئے کرنے کے لیے اور آپ کو $9 بلین کا ایک بہت ہی میسو پلیج آیا جو کہ آپ کی کووڈ کے بعد جو آپ نے فلڈز یعنی کہ ایک ایکسٹرنل شاک کووڈ, ایک ایکسٹرنل شاک فلڈز, ایک ایکسٹرنل شاک کموڈٹی پرائسز پر آپ کو ایک بہت ہی اچھی ریسپائٹ آ سکتی تھی. بٹ میں تو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اگر IMF ہوتا تو شاید آج $300 ملین اس میں سے نہ آئے ہوتے, آپ کے پاس زیادہ رقم ہوتی, آپ کے ریزروز آج اگر کھڑے ہوتے کسی ڈفرینٹ لیول پہ تو اٹ وڈ ہیو بین ڈفرینٹ اسٹوری. بٹ دیٹ پاس دا فیوچر از کہ یہ بالکل پیسے لیں جی. اس کے بعد یہ طے کریں کہ آپ نے یہ کانٹور نئے پروگرام کے کیا طے کرنے ہیں. یہ جو یوزلی SBA ہے نا جی, جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے, یہ پاکستان نے جب پہلے بھی کیا ہے تو ہم اس کو چینج کر جاتے ہیں پھر EFF فیسلٹی میں. آپ کو اگلا ایک بالکل اور اس پہ اب بالکل 2 آرا نہ قائم کریں پاکستان میں کہ جی کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے. بی ویری ویری کلیئر, یو نیڈ another IMF program, a solid IMF program. بٹ اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے وہ 2-3 چیزیں سامنے رکھی ہیں جس پہ ایک کلیئر کنسنسس ہونا چاہیے. پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی 1/3 ہے کئی جگہ پہ کمپیئر ٹو دا ورلڈز بیسٹ. ہم کہتے ہیں ہم کاٹن اگانا چاہتے ہیں, ضرور اگائیں. 500 پر کلو گرام پر ہیکٹر ہم ہیں, چائنا 2000 پہ ہے. سو سوچئے کہ آپ کی اپ سائڈ کتنی ہے. ریکارڈ ایسٹیمیٹس دیے جاتے ہیں بلینز آف ڈالرز کے. کریے گولڈ, یہ جو سب کچھ ہے کریے, پر یہ یاد رکھیے کہ یہ سب تب ہوگا جب آپ قوم کو پیداواری صلاحیت بہتر کرنے میں تیار کریں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ کہے کہ ہم یہاں روڈ بنا دیں گے, ہم یہاں ٹرک چلا دیں گے. اس پوری قوم کو آپ کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا, فرمز کو ایفیشینٹ بنانا پڑے گا, دنیا کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پیداواری صلاحیت والا ملک ہیں. یہ سب کام کریں گے تو باہر سے لوگ آپ کے پاس بھاگے آئیں گے. آپ اپنے ارد گرد کے ملکوں میں دیکھیے جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی طے کیجئے کہ جو کام آسان ہے وہ کیا ہے. آپ کے پاس اس وقت گورنمنٹ کو ایفیشینٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑ دے. یہ تو آپ اگلے 6 مہینے میں طے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 17 ایسے سبجیکٹ ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں, آپ چھوڑیں وہ کام. آپ دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. آپ اپنی ایکسپینڈیچر ریفارم پہلے کیجئے. میں نے ہمیشہ ٹیکس ریفارمز کی بات کی ہے, بٹ آئی ہیو چینجڈ مائی اسٹانس آفٹر سیئنگ دس بجٹ. پاکستان آج ایکسپینڈیچر ریفارم ڈھونڈ رہا ہے. پاکستان کی یہ 3 چیزیں, پیداواری صلاحیت, پاکستان کے منرلز اور پاکستان کے ایکسپینڈیچر ریفارمز, اور پھر ایک نیا IMF کا پروگرام, پاکستان کی اگلے 5 سال کی جو الیکشن سائیکل ہے اس میں ہمیں ایک بہت بہتری دکھا سکتا ہے. بٹ اگین گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن, یہ سب کرنے کے لیے یہ بھی طے کیجئے کہ یہ پولیٹیکل ول از ناٹ دا کی ایشو, یور کمپیٹنس لیول ٹو ڈیلیور آن دیز از دا مین ایشو. ہم یہی نہیں طے پا کر, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہم بجلی سیکٹر نہیں ٹھیک کرنا چاہتے, بٹ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس شاید وہ صلاحیت نہیں ہے منسٹریز میں کہ ہم یہ. اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خاقان نجیب صاحب کہ
پیداواری صلاحیت والا ملک بنانا ہوگا، ایفرٹ کرنی ہوگی۔ امین ہاشوانی صاحب معاشی ماہر، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ امین ہاشوانی صاحب، ایک تو جو خاقان نجیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یقیناً حکومت کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوست ممالک کی بھی بہت سپورٹ رہی۔ 3 ماہ میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، جس طرح شہباز شریف نے کہا، اور اجتماعی کوششوں سے $2 ارب سعودی عرب اور $1 ارب UAE سے آئے۔ جی کریکٹ، آئی تھنک سب نے کہا ہے، میں بھی کہوں گا نو ڈاؤٹ یہ پرائم منسٹر کی ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں۔ میں نہیں بلیو کرتا کوئی پلان بی تھا جو کہ کریڈیبل ہو، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ پاکستان کی یورو بانڈ کی اب ریٹنگ دیکھ لے، اٹ واز آن ڈیفالٹ، یعنی 100 روپے کا بانڈ 50 روپے سے بھی کم تھا، کوئی 30 پہ تھا، کوئی 40 پہ تھا، رائٹ؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹ کنونس ہوتی ہے کہ یہ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں۔ اس پوزیشن سے پی ایم نے ایفرٹ کر کے ٹاپ لیول کر کے بچایا ہے، سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو ہم دا کریڈٹ کہ انہوں نے کیا۔ آف کورس سپورٹ ٹیم تھی، انہوں نے کیا، لیکن میرا ایک ہی تنقید ہے کہ ہم اس نوبت پہ فرسٹ آف آل پہنچے کیوں ہیں۔ پچھلے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بجٹ ریفارمز تھے، ریونیو کا تھا، کم کیا ایکسیٹرا، یہ آپ 6-7 مہینے پہلے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس میں بلینز آف ڈالرز آلریڈی جا چکے ہیں، کریڈیبلٹی آپ کی لاس ہوئی ہے، ایچ آر کا ہوا، تو آئی تھنک ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور لائک پی ایم نے بھی کہا تھا کہ یہ بریدنگ اسپیس ہے، کہ بریدنگ اسپیس میں جب آپ بات کرتے ہیں ریفارم کا، تو وہ نہیں ہے کہ پی ایم یہ جو انہوں نے گورنمنٹ کری ہم ایگریکلچر میں لائیں گے، یہ منرل سیکٹر میں لائیں گے، آئی ٹی میں بھی، لیکن آپ کو فنڈامنٹل ریفارم، یہ پلانز میں نے بہت سارے سن چکا ہوں لاسٹ 20-25 سال میں، ہر گورنمنٹ آتی کہتی ہے کہ ہم یہ چیز کریں، لیکن جب تک آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گے، آپ کا ایچ آر کیپیسٹی نہیں بنے گی، آپ کی ڈیلیوریبل میکینزمز نہیں ہوں گی، آپ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، آپ کی کمپٹنسی نہیں ہوگی، آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹرز، یہ سب کے سب جب تک آپ کے صحیح نہیں ہوگے، آپ ڈیلیور کرنے میں آپ کو پرابلم آئے گی۔ اینڈ انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہے، تو اگر آپ آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اگر میٹ کریں گے، عوام کو آپ پسائیں گے، رائٹ؟ یا تو آپ ریفارم کریں، آپ کیپیسٹی کریں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیے اسٹرکچرل ریفارمز۔ اب تو میں کہتا ہوں اسٹرکچرل ری انجینئرنگ کی بات ہے، ہم ریفارم سے بھی ہم چلے گئے ہیں، ڈیلیوری میکینزم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم